نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، ہمارا آج کا موضوع ہے عید کے احکام اور مسائل. میرے بھائی، عید وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے تہوار منانے کے لیے اظہار مسرت کے لیے مقرر کیا ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن ہوا کرتے تھے جن میں وہ کھیلا کودا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قدمت علیکم وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، کہ جب میں تمہارے پاس آیا ہوں اس وقت تمہارے ہاں 2 دن ہیں کھیلنے کودنے کے لیے، تفریح منانے کے لیے، لیکن ان دنوں کا تعلق جاہلیت کے زمانے سے ہے، زمانہ کفر و شرک سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہتر 2 دن تمہیں دے دیے ہیں. وہ کون سے 2 دن ہیں؟ فرمایا ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. میرے بھائی، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام نے، شریعت نے ہمیں بطور عید کتنے دن دیے ہیں؟ 3 دن نہیں دیے. کتنے دن دیے میرے بھائی؟ 2 دن دیے ہیں. اور اگر اپنی مرضی سے تہوار منانے ہوتے تو اہل مدینہ پہلے سے تہوار منا رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا اور ان کی جگہ پہ فرمایا کہ اسلام نے تمہیں 2 دن دیے ہیں جن کو تم نے بطور عید منانا ہے. تو 2 دن دیے ہیں، 3 یا 4 دن نہیں دیے. اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ان میں عید میلاد النبی کا نام نہیں آتا، اس میں عید معراج کا نام نہیں آتا، اس میں عید نصف شعبان کا نام نہیں آتا. اس لیے میرے بھائی مسلمانوں کی 2 ہی عیدیں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ عید کے دن جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس عید کے بارے میں، اس نماز عید کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا شریعت کی یہ ہدایات ہیں کہ یہ نماز پڑھ لو تو اچھی بات ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، جسے سنت کہتے ہیں، مستحب کہتے ہیں؟ یا اس نماز کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، چند ایک لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ پڑھیں، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو سب گنہگار ہوں گے؟ یا یہ وہ نماز ہے جو فرض عین ہے، ہر ایک کے اوپر واجب ہے؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا میرے بھائی. امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے، ان کے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کی تاکید ہے، لیکن نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کا یہ مذہب ہے کہ یہ نماز فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ کی طرح ہے، اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا سب گنہگار ہوں گے، لیکن اگر اتنے لوگ پڑھ لیں جن سے نماز بن جائے تو کوئی اور نہ بھی پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور تیسرا مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے فرض عین ہے، ہر ایک اوپر واجب ہے کہ وہ یہ نماز پڑھے. میرے بھائی، ان تینوں میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ راجح نظر آتا ہے، وہ درست نظر آتا ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ہمیں دیگر اماموں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے؟ نہیں میرے بھائی، چاروں امام ہمارے لیے برابر ہیں، چاروں سے ہم محبت کرتے ہیں، چاروں کی عزت کرتے ہیں،
چاروں بڑے علماء ہیں، بڑے امام ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موقف قرآن و حدیث کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے میرے بھائی کہ نماز عید وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام عطیہ رضی اللہ عنہا اور دیگر خواتین کی ڈیوٹی لگائی تھی، جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ تم عورتوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو۔ ام عطیہ کی کیا ڈیوٹی لگی میرے بھائی؟ عورتوں کو بھی نماز عید پڑھنے کے لیے گھروں سے نکالو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بوڑھی عورتیں تو آ جائیں گی، لیکن جو نوجوان عورتیں ہیں کیا انہیں بھی گھروں سے نکالا جائے گا نماز کے لیے؟ پردے کا مسئلہ ہے، چلیں ان کا مسئلہ۔ اور ایسی وہ عورتیں جو حیض کی حالت میں ہیں، کیا ان سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں؟ تو ام عطیہ کہتی ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نکالو، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی گھروں سے نکالو جو کمواری ہیں، نوجوان ہیں، دوشیزائیں ہیں، ان عورتوں کو بھی نکالو جو گھر کے اندر پردہ نشین ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور فرمایا ان عورتوں کو بھی نکالو جو حیض کی حالت میں ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ حیض والی عورتوں کا کیا تعلق نماز عید سے؟ تو میرے بھائی اسی لیے تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حیض والی عورتوں کو بھی نکالا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انہیں بھی نکالا جائے، وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں، نماز نہ پڑھیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں اور خیر کے دیگر کاموں میں شریک ہوں۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی جو تابعیہ ہیں، صحابیہ کے نام تو ام عطیہ ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ان سے نیچے ہیں حفصہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا عورت عیدگاہ میں آئے گی؟ تو کہنے والی نے آگے سے کہا کہ جب حج ہوتا ہے تو کیا عورت مینا میں نہیں جاتی، مزدلفہ میں نہیں جاتی، عرفات میں نہیں جاتی؟ جب وہاں پہ جاتی ہے تو عیدگاہ میں جانے میں کیا حرج ہے؟ یہ ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ میرے بھائی سوال اگلا یہ ہوا، اعلی احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج، کہ اگر کوئی عورت اس لیے نماز عید کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے کہ اس کے پاس چادر نہیں ہے تو کیا اس کو کوئی حرج ہے، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، کہ یہ عورت بھی گھر سے باہر نکلے، اس کے پاس چادر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس کی سہیلی کے پاس، اس کی ساتھ والی کے پاس چادر ہوگی، وہ اس کو اپنی چادر میں شریک کر لے اور اس کو لائے نماز عیدگاہ میں یہ بھی حاضر ہو۔ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں اس عید کے بارے میں، عید کی نماز کے بارے میں کتنی سختی ہو رہی ہے، اور روایات کس کتاب کی ہیں؟ بولے میرے بھائی، یہ حدیثیں جو میں نے نقل کی ہیں آپ کے سامنے کن کتابوں کی ہیں؟ بخاری مسلم کی، جو شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین سے کہا جن کے پاس چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے کہ وہ بھی عیدگاہ میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں۔ اپنے پاس چادر نہیں ہے، کسی پڑوسن کے پاس ہے، کسی سہیلی کے پاس ہے، اس کے ساتھ شریک ہو کر آئیں، پردہ بھی کریں اور نماز بھی ادا کریں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا میرے بھائی کہ نماز عید جو ہے واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ پردہ مردی ہے کر لو، مردی ہے نہ کرو، یا پردہ بھی ضروری ہے؟ اگر پردہ غیر ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کوئی مسئلہ نہیں، نماز عید ضروری ہے، چادر نہیں بھی ملتی، پردہ نہیں بھی کر سکتی، مجبوری ہے، آؤ نماز پڑھو۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا نہیں، پردہ بھی کرنا ہے، چاہے ساتھ والی سہیلی کی چادر میں داخل ہو جائیں، پردہ بھی کرنا ہے، عید کی نماز میں بھی حاضر ہونا ہے۔ اب ہم میں سے کچھ احباب جو ہیں وہ پردہ کرنے میں نمبر 1 ہوں گے، اور پردے کی وجہ سے بیگم کو عیدگاہ میں نہیں آنے دیتے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کی بیگمات عیدگاہ میں آتی ہوں گی لیکن پردہ نہیں کرتی ہوں گی۔ لیکن شریعت نے ہم سے یہاں پہ 2 مطالبے کیے ہیں کہ آپ کی بیگم پردہ بھی کرے، آپ کی بیٹی پردہ بھی کرے، آپ کی بہن پردہ بھی کرے، آپ کی ماں پردہ بھی کرے، اور نماز عید کے لیے حاضر بھی ہو۔
دونوں کام ہی ضروری ہیں میرے بھائی. اب میں موقف کیا بیان کر رہا تھا کہ نماز عید واجب ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ٹھیک ہے کہ نماز عید واجب ہے ہر ایک کے اوپر. اور یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خواتین جن کے اوپر عام نماز واجب نہیں ہے، جن کے اوپر جمعہ واجب نہیں ہے، نماز عید کے بارے میں ان کے اوپر سختی کی جا رہی ہے. جمعہ کی باری آتی ہے، عام نماز کی باری آتی ہے تو عورت سے کہا جا رہا ہے تمہاری نماز گھر میں مسجد سے بہتر ہے. عام نماز کی باری آتی ہے تو عورت سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ نماز گھر میں بہتر ہے، مسجد میں آ سکتی ہو، تمہارا خاوند تمہیں روک نہیں سکتا، لیکن تمہاری نماز گھر میں بہتر ہے. لیکن عید کی نماز کی باری آئی تو کہا گیا کہ آؤ عیدگاہ میں حاضر ہو جاؤ، چادر نہیں ہے کوئی بات نہیں، ساتھ والی پروشن کی چادر میں شریک ہو کر آؤ، لیکن نماز عید پڑھنے کے لیے آؤ. میرے بھائی جمعہ کی نماز واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ واجب ہے، جبکہ عورتوں کو وہ معاف ہے. تو جو نماز عورتوں کو معاف ہے وہ واجب ہے، مردوں کے اوپر واجب ہے. تو جو نماز میرے بھائی نماز عید کی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کو بھی معاف نہیں ہے، اس کا وجوب کتنا زیادہ ہوگا، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ نماز واجب ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی کہ اگر ایک ہی دن میں نماز عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو، یعنی کہ نماز عید جمعہ کے دن ہو، تو شریعت نے جمعہ معاف کر دیا ہے. شریعت نے جمعہ عید معاف نہیں کی، کیا معاف کیا ہے؟ تو کیا پتا چلا پھر نماز عید واجب ہے کہ غیر واجب ہے؟ جمعہ تو واجب ہے نا. تو وہ نماز جس کو معاف نہیں کیا گیا اس کے مقابلے میں جمعے کو معاف کر دیا گیا جو کہ واجب ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز عید کی اہمیت جمعہ سے بھی زیادہ ہے. اب آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جمعہ کے دن عید آئے تو جمعہ معاف ہے؟ آئیے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں حوالہ کے ساتھ. پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے، پہلی حدیث بخاری شریف کی ہے. اس میں ایک تابعی ہیں عبید ابن اظہر، مولا عبید ابن اظہر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید پڑھی اور وہ نماز جمعہ کے دن تھی. تو جناب عثمان نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کا انتظار کرنا چاہے کرے، لیکن جو جانا چاہتا ہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے. جو دائیں بائیں دیہات سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور جمعہ کی نماز کا انتظار نہیں کرنا چاہتے، میری طرف سے وہ جا سکتے ہیں. یہ ایک روایت ہو گئی. دوسری روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اسے اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس تابعی کا نام جو اسے روایت کر رہے ہیں عطاء ابن ابی رباح ہے. عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی قیادت میں، امامت میں، سیادت میں عید کی نماز پڑھی، اور دن تھا جمعہ کا. عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم گھروں کو چلے گئے. جب جمعے کا وقت ہوا تو ہم پھر واپس آ گئے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے نہیں نکلے. اس وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ طائف میں تھے، مکہ میں نہیں تھے، اور یہ واقعہ مکے کا ہے. تو جب وہ طائف سے مکہ میں آئے تو ہم نے عبداللہ ابن عباس کو جناب عبداللہ ابن زبیر کی شکایت لگائی. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اصاب سنہ، عبداللہ ابن زبیر نے جو عمل کیا ہے یہ سنت کے مطابق ہے. یہ کس کے مطابق ہے؟ سنت کے مطابق ہے. اور عبداللہ ابن زبیر کو جب پتا چلا کہ میری شکایت عبداللہ ابن عباس سے کی گئی ہے تو کہنے لگے کہ عمر فاروق کے زمانے میں عید جمعہ کے دن آئی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اجازت دے دی کہ جمعہ پڑھنا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا ہے تو نہ پڑھے. ایسے ہی میرے بھائی ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نماز عید جمعہ کے دن تھی تو انہوں نے لوگوں سے کہا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جو گھر میں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، جمعہ کے لیے حاضر نہ ہو. تو میرے بھائی ان
روایات کا خلاصہ کیا ہوا کہ اگر جمعہ کے دن عید ہو تو جمعہ کی نماز معاف ہے. تو جمعہ کی اپنی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کو پتا ہر ایک کے اوپر واجب ہے, ہر ایک کے اوپر واجب ہے, الا یہ کہ کسی کا عذر ہو یا کوئی عورت وغیرہ ہو. لیکن یہاں پہ جمعہ جو ہے معاف کر دیا گیا, عید کی نماز معاف نہیں کی گئی. اس سے پتا چلا کہ نماز عید کی اہمیت تو جمعہ سے بھی زیادہ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائی, میرے گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ واجب ہے, ضروری ہے, صرف سنت موقدہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ بھی ہے, آپ کی سنت بھی ہے, لیکن وہ سنت جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں نے بتایا کہ 4 اماموں کے نام میں نے لیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام لیا, امام احمد ابن حنبل کے نام لیا, امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ کے نام لیا. اور میں نے بتایا کہ یہاں پہ کس کا موقف قرآن و حدیث کے مطابق ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. تو میرے بھائی, جیسے ہم امام مالک رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, امام شافعی سے محبت کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل سے محبت کرتے ہیں, ایسے ہی ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی امام کی بات کسی حدیث سے ٹکرائے تو وہاں امام صاحب کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, حدیث کو لے لیتے ہیں. اور یہ باتیں, یہ طریقہ, یہ تربیت ہماری کی ہے انہی اماموں نے. میں کئی دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں. آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیں, وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذهبی. میرا مذہب کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, صحیح حدیث, ضعیف حدیث نہیں. کیا کہہ رہے امام صاحب, میرا مسلک کیا ہے, صحیح حدیث. یہ کہ جہاں سے صحیح حدیث مل جائے سمجھو وہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے. اور کہیں پہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی حدیث ملے اور وہ حدیث میری بات کے خلاف ہو, میری بات کو دیوار پہ دے مارو اور حدیث کو سینے سے لگا لو. یہ کون کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف سے کہا تھا کہ یعقوب میری ہر بات کو نہ لکھا کرو, جو مجھ سے سنتے ہو لکھنا شروع کرتے تو ایسے نہ کیا کرو. میری تو یہ حالت ہے کہ آج میرا ایک موقف ہوگا, ہو سکتا ہے کل میں رجوع کر لوں, اور کل میں ایک موقف اپناؤں, پرسوں اس سے رجوع کر لوں, اس لیے میری ہر بات کو نہ لکھا کرو. یہ کون کہہ رہے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف سے. اور میرے بھائی امام محمد جو ایک اور بہت بڑے شاگرد ہیں جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے, وہ اپنے موطا میں فرماتے ہیں کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ نماز استسقاء مشروع نہیں ہے, نماز استسقاء نہیں پڑھنی چاہیے. وہ نماز جو بارش کی وجہ سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ امام محمد کہہ رہے ہیں, یہ میرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف ہے. اس کے بعد کہتے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اسی لیے میرے بھائی امام صاحب کے 2 بڑے شاگردوں جناب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور جناب امام محمد رحمہ اللہ, ان دونوں نے کئی ایک مسائل میں اپنے استاد جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کی ہے. اس لیے کہ استاد صاحب کی تربیت دے کر گئے تھے کہ اگر میری بات کے خلاف تمہیں حدیث مل جائے میری بات کو چھوڑ دینا. تو اس لیے میرے بھائی یہ چاروں امام ہمارے امام ہیں, ان کے شاگرد بھی ہمارے امام ہیں, ان کے استاد بھی ہمارے امام ہیں, اور ان کے استادوں کے استاد تابعین جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہمارے امام ہیں. اور ان کے استادوں کے استادوں کے استاد یعنی کہ صحابہ کرام جن کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے وہ سارے کے سارے امام ہیں. جیسے ہم ان 4 اماموں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں, ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے, ایسے ہی یہ صحابہ کرام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے بڑا مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا, اور پھر تابعین کا, اور پھر ان 4 اماموں کا, اور ان کے ساتھیوں کا, ان کے استادوں کا, ان کے شاگردوں کا. اور یہ سارے امام, یہ سارے علماء کرام قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے,
ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنائے۔ تو بہرحال میرے بھائی، قرآن و حدیث جس سائڈ پہ ہوں اس موقف کو اپنا لینا چاہیے۔ تو یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف بالکل ٹھیک ہے کہ نماز عید جو ہے وہ واجب ہے، اور اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہاں پہ جب میں دلائل دے رہا تھا آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے معاملے میں سختی کی ہے کہ وہ بھی نماز عید کے لیے حاضر ہوں۔ تو میرے بھائی، کیا ہم اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری خواتین نماز عید کے لیے نکلتی ہیں، یا ہم نے اپنا ہی قانون بنا رکھا ہے جی پردے کا مسئلہ ہے؟ پردے کا مسئلہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا۔ عورتوں نے بتایا کہ ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا تب بھی عید کی نماز کے لیے نکلو اپنی سہیلی کی چادر میں داخل ہو کر۔ آج تو کپڑے وافر ہیں، چادریں موجود ہیں، برقع موجود ہے، نقاب موجود ہے، پھر ہماری خواتین نماز عید کے لیے کیوں نہیں نکلتی؟ اور ہماری مسجد کے جو مولوی صاحب ہیں، ہماری مسجد کی جو انتظامیہ ہے، ہم ان سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، بخاری مسلم کی روایات ہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہیں، آپ عورتوں کے لیے بھی بندوبست کریں، ان کے لیے بھی انتظام کریں۔ میرے بھائی، مان لیا وہ انتظام نہیں کرتے، پھر بھی میری بہن نکلے پردہ کرتے ہوئے برقع پہن کر، پردے میں نکلے، جائے نماز لے کے نکلے، سائڈ پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھے، اور وہ وقت آئے گا کہ انتظامیہ مجبور ہو جائے گی کہ ان خواتین کے لیے بندوبست کیا جائے کیونکہ یہ آ رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ بھی عورتوں کی نماز عید میں شرکت کے معاملے میں اتنی سختی کریں جتنی سختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ بلکہ بخاری مسلم کی روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا تو مردوں کو خطبہ دینے کے بعد آپ اسپیشلی عورتوں کو خطبہ دینے کے لیے ان کی سائڈ پہ آئے۔ جناب بلال آپ کے ساتھ تھے اور عورتوں کو آپ نے الگ خطبہ بھی دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کے نماز عید میں شرکت کا معاملہ کتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آ کے ان کو الگ خطبہ بھی دیا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، تو آواز جب آپ نے خطبہ عید کا دیا تو عورتوں کو نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے عورتوں کو الگ خطبہ دینے کے لیے آپ عورتوں کی سائڈ پہ گئے۔ میرے بھائی، حدیث بخاری مسلم کی، پھر ہم عمل کیوں نہ کریں؟ کوئی ان کو ناقابل اعتماد نہیں کہہ سکتا، کوئی ان کو مشکوک نہیں کہہ سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان احادیث کو سینے سے لگائیں اور یہ عہد کریں کہ ان کے اوپر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ اپنی خواتین کو نماز عید کے لیے نکالیں، یہاں بھی، مدینہ میں بھی، پاک و ہند میں بھی۔ اور افسوس ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی خواتین رمضان کی قیمتی راتوں میں، جو کہ عبادت کے لیے ہیں، جو کہ شب بیداری کے لیے ہیں، لیکن شب بیداری کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ان عظیم راتوں میں نکلتی ہیں عبادت کے لیے نہیں، شاپنگ کے لیے، چوڑیاں خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، جوتا خریدنے کے لیے، بچوں کو لے کر، اور وہ عید جس کے لیے ساری شاپنگ ہوئی تھی وہ عید پڑھنے کے لیے نہیں نکلتی۔ کپڑے کیوں خریدے کے جا رہے ہیں؟ عید کے لیے۔ جوتا کیوں خریدا جا رہا ہے؟ عید کے لیے۔ چوڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ عید کے لیے۔ لیکن عید پڑھیں گی؟ نہیں جی، عید نہیں پڑھیں گی۔ تو میرے بھائی، اس لیے اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سینے سے لگائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اگر واقعی اللہ کے رسول سے اتنی محبت ہے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث کو تمام لوگوں کی آراء کے اوپر رکھیں۔ اس معاملے میں گاؤں کے قاری صاحب کی بات نہ مانی جائے، اس معاملے میں مسجد کے امام صاحب کی بات نہ مانی جائے، بلکہ ان سے بات منوائی جائے، ان کے سامنے یہ حدیث رکھی جائے۔